پاکستان کے بننے کے بعد سودی معیشت، مغربی مالیاتی نظام اور جدید مغربی طرز حکومت پر سب سے توانا اور جاندار آواز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب موجودہ مالیاتی نظام اور سودی بینکاری ابھی عہد طفولیت میں تھی۔ امریکہ میں 48 ممالک کے برٹن ووڈ معاہدے کے بعد ایک نئے عالمی مالیاتی نظام کے وجود میں آئے ہوئے ابھی صرف 3 سال ہی ہوئے تھے۔ سودی معیشت کا خوشنما شکنجہ عالمی مالیاتی فنڈ یوں تو 27 دسمبر 1945 میں ہی قائم ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے آکٹوپس والے پنجے 1 مارچ 1947 میں کھولے، اور فرانس دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 8 مئی کو اس سے اپنی معاشی بہتری کے لیے قرض حاصل کیا۔ جنگ عظیم دوئم کی تباہ حال یورپی معیشتوں کی راکھ پر جس کاغذی مصنوعی کرنسی، ملکی قرضوں کی وبا، کرنسی کی ہر لمحہ بدلتی قدر و قیمت اور اس نظام کے نفاذ کے لیے دنیا کے ہر ملک میں قائم کیے جانے والے اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک، یہ تھا وہ سب کچھ جو اس افریت اور ازدہا صفت سودی نظام کا چہرہ تھا۔ اس نظام کے خطرات کا ادراک بڑے بڑے مذہبی صاحبان علم کو ہو سکا تھا، نہ ہی جدید ماہرین معیشت اس کی چالوں سے ابھی بخوبی آگاہ ہوئے تھے۔ سب اسے جدیدیت کا آغاز ہی سمجھ رہے تھے کہ 1 جولائی 1948 کو بانی پاکستان کی گرجدار آواز نے آئندہ آنے والے دنوں میں اس عالمی مالیاتی نظام اور مغربی معاشی تہذیب کے خطرات سے پوری دنیا کو خبردار کیا۔ امت مسلمہ کے گزشتہ 300 سالہ زوال کے عالم میں سر سید احمد خان جیسی مصالحانہ آوازیں تو بہت تھیں، لیکن 1905 میں لکھی گئی علامہ اقبال کی کتاب علم الاقتصاد میں بتائے گئے بینکاری اور سودی نظام کے جس خوفناک چہرے کی علامہ نے نشاندہی کی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے ایک وارننگ کے طور پر اپنی تقریر میں بتایا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اسلامی معیشت کی بنیاد پر ایک نظام ترتیب دینے کی ہدایت کی۔ قائد اعظم نے فرمایا، میں بہت ہی اشتیاق کے ساتھ آپ کی ریسرچ آرگنائزیشن کے کام کی نگرانی کرتا رہوں گا کہ وہ اپنی بینکاری کے اصول و قواعد اور طریقہ کار کو ان اسلامی تصورات اور اصولوں سے ہم آہنگ بنائے جو اسلام نے معاشرتی اور معاشی زندگی کے لیے ہمیں عطا کیے ہیں۔ مغربی مالیاتی نظام پر تنقید کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، مغربی مالیاتی نظام نے انسانیت کے لیے ایسے لا ینحل مسائل کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم میں سے اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے اس وقت دنیا کو جس تباہی کا سامنا ہے اس کو کوئی معجزہ ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ یہ مالیاتی نظام انسانوں کے درمیان انصاف کرنے میں بھی ناکام رہا ہے اور عالمی سطح پر بھی آپس کی لڑائیوں کا خاتمہ نہیں کر سکا۔ اس کے بالکل برعکس یہ نظام گزشتہ نصف صدی میں ہونے والی 2 بڑی عالمی جنگوں کا بنیادی ذمہ دار ہے۔ مغربی دنیا اپنی تمام تر فائدہ مند صورتحال، میکینکی اور انڈسٹریل مہارتوں کے باوجود اس وقت ایسے بدترین بکھیڑے کا شکار ہے کہ اس سے پہلے کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ قائد اعظم نے مغربی مالیاتی نظام سے اسٹیٹ بینک کو دور رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے فرمایا، مغربی معاشی تھیوری کو اپنانے سے ہماری اس منزل مقصود کی جانب کوئی مدد نہیں ہو سکتی جو ہم ایک خوشحال اور پرسکون قوم کی صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی تقدیر اور اپنی منزل مقصود کے لیے خود اپنے طریقے سے کام کرنا ہوگا اور دنیا کے سامنے اسلام کا معاشی نظام پیش کرنا ہوگا جو انسانی برابری اور معاشی انصاف پر مبنی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہوئے باحیثیت مسلمان اپنے مشن کی تکمیل بھی کریں گے اور پوری انسانیت کو یہ پیغام بھی دیں گے کہ کیسے انسانیت میں عافیت، فلاح و بہبود اور خوشحالی لائی جا سکتی ہے۔ دیدہ بینائے قوم ایسی ہی شخصیت کو کہتے ہیں جو خطرے کو اس وقت بھانپ لے جب وہ ابھی سر اٹھا رہا ہو۔ آج قائد اعظم کی رحلت کے 72 سال بعد یہ سودی بینکاری نظام کا آکٹوپس اور عالمی مالیاتی نظام کا ازدہا پوری دنیا کی معیشتوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ چکا ہے۔ اس شکنجے میں ان معیشتوں کا خون سب سے زیادہ نچوڑا جاتا ہے جو دنیا میں بظاہر غریب نظر آتی ہیں، لیکن وہ اپنے وسائل کے اعتبار سے انتہائی مالا مال ہوتی ہیں۔ اس کی مثال براعظم افریقہ ہے جس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ معدنی اور قدرتی وسائل ہیں۔ دنیا کا 89% سونا افریقہ میں پایا جاتا ہے، اس میں سے 56% جنوبی افریقہ، 13% گھانا، 10% تنزانیہ اور 8% مالی میں پایا جاتا ہے۔ کیا کسی نے دنیا کے خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک میں ان ملکوں کا نام بھی سنا ہے؟ اس لیے کہ سونا تو براعظم افریقہ میں ہے، لیکن مصنوعی گولڈ سٹینڈرڈ عالمی سود خور معاشی قوتوں نے وضع کر رکھا ہے۔
یہ ہے خون چوسنے والے مالیاتی سودی نظام کا وہ روپ جس کی خوفناک تصویر قائد اعظم نے اپنی اسٹیٹ بینک کی تقریر میں دکھائی تھی۔ یہ قائد اعظم کی زندگی کی آخری تقریر اور عوام کے سامنے ان کی آخری جھلک تھی۔ اس کے بعد وہ زیارت چلے گئے اور پھر 2 ماہ 11 دن بعد اپنی علالت کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی رخصت کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے قائد اعظم کی ہدایت کے بالکل الٹا سفر شروع کیا اور آہستہ آہستہ پاکستان کی معیشت کو عالمی سودی نظام کے شکنجے میں دینے کے لیے مستقل بھرپور تگ و دو جاری رکھی۔ پاکستان کی سیاسی اور فوجی دونوں حکومتوں نے پاکستان کو اس بدترین سودی آکٹوپس کے شکنجے میں دینے میں اپنا پورا حصہ ڈالا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں سب سے مستحکم سیاسی عہدہ وزارت خزانہ اور بیوروکریسی کا عہدہ گورنر اسٹیٹ بینک ہے۔ حکومتیں بدلتی رہیں، وزیر اعظم اور صدر آتے جاتے رہے، لیکن عالمی مالیاتی نظام کے منظور شدہ افراد ان عہدوں پر مسلسل براجمان رہے۔ ان کا مشن پاکستان کو مکمل طور پر ایک سودی مالیاتی نظام کے شکنجے میں دینا ہوتا ہے۔ قائد اعظم کے اسلامی معاشی نظام کے تصور کے برعکس پہلے 2 وزرائے خزانہ ملک غلام محمد اور چودھری محمد علی نے ہی عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ دونوں انگریز کی سول سروس میں عمریں گزار کر آئے تھے اور بقول انگریز ناریل تھے، یعنی اندر سے سفید اور باہر سے براؤن۔ لیکن مملکت خداداد پاکستان کو مغربی سودی معیشت میں مکمل طور پر ڈھالنے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اسلامی روح کے تصور کو بھی حذف کرنے کا کام فیلڈ مارشل ایوب کے برسر اقتدار آنے سے ذرا پہلے اس وقت شروع ہوا جب امریکہ میں پاکستان کے سفیر سید امجد علی کو 12 ستمبر 1956 میں پاکستان بلا کر وزیر خزانہ لگایا گیا۔ اس کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے 3 وزرائے اعظم حسین شہید سہروردی، آیا چندریگر اور فیروز خان نون بدلے، لیکن امجد علی اپنی نشست پر قائم رہے۔ ایوب خان کے مارشل لاء کے ساتھ ہی جس شخص کو وزیر خزانہ لگایا گیا وہ امریکہ سے درآمد کیا گیا محمد شعیب تھا۔ یہ وہی شخص ہے کہ جب پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے جنرل الیکٹرک کمپنی کینیڈا کے ساتھ 137 میگا واٹ کے نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے کا سمجھوتا طے کیا تو اس نے باحیثیت وزیر خزانہ اسے مسترد کر کے پاکستانی ایٹمی پروگرام کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا تھا۔ محمد شعیب سے لے کر حفیظ شیخ تک آج تک تمام وزرائے خزانہ کے شجرہ ملازمت، علاقہ تعلیم اور نظریاتی قبیلے کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو پاکستان کی مالیاتی تباہی اور اس ملک میں سودی شکنجے کی مضبوطی کی داستان واضح نظر آئے گی۔ اس خونچکا داستان میں آخری کیل ریاست مدینہ کے علمبردار عمران خان کی کابینہ کی 9 مارچ کی میٹنگ میں منظور کیے گئے اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کے ذریعے ٹھونکی جانے والی ہے۔ قائد اعظم کے اس دنیا سے چلے جانے کے ساتھ ہی پاکستان اسٹیٹ بینک نے اپنی بنیادیں ان کی ہدایات کے برعکس اسلامی اصول معیشت کی بجائے سودی مالیاتی نظام پر رکھ دی تھیں۔ چونکہ اس نوزائیدہ ملک میں صنعتی پیداوار میں ترقی اور کاروباری دنیا کی وسعت زیادہ نہیں تھی، اس لیے پاکستان کا انحصار نہ تو غیر ملکی قرضوں پر تھا اور نہ ہی درآمدات برآمدات کے لیے فارن ایکسچینج کے اتنے بکھیڑے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا کردار بہت محدود رہا۔ پاکستان کے پہلے 10 سال حیران کن معاشی ترقی کے سال ہیں۔ اس دور کی صنعتی، زرعی، کاروباری اور پیشہ ورانہ ترقی نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ جب ہم دنیا کے معاشی نقشے پر ابھرے تو کیسے ہو سکتا تھا کہ جن قوتوں نے دنیا کے وسائل پر قبضہ جمانے کے لیے عالمی مالیاتی سودی نظام قائم کیا تھا وہ پاکستانی ترقی کی رفتار کا گلا گھونٹ کر اسے غیر ملکی قرضوں کی معیشت کے شکنجے میں نہ جکڑتیں۔ ایوب خان کے مارشل لاء کے ساتھ ہی امریکہ سے تحفے میں ملنے والے وزیر خزانہ محمد شعیب کے ہاتھ میں اسٹیٹ بینک کی تقدیر تھما دی گئی اور اس کی ہم رکابی کے لیے ایک اور مہرہ مشہور قادیانی ایم احمد بحیثیت سیکرٹری خزانہ اس کا دست راست بنا دیا گیا۔ محمد شعیب سے لے کر حفیظ شیخ تک تمام وزرائے خزانہ کی تعیناتی کی وجوہات اور مراحل کا جائزہ لیں، آپ کو پاکستان کے مالیاتی نظام پر IMF کے شکنجے کا راز معلوم ہو جائے گا۔ سیاسی چہرے بھی وزارت خزانہ پر بٹھائے گئے، لیکن مسلسل وقفوں کے ساتھ IMF کے تیار کردہ افراد بطور وزیر خزانہ تعینات کیے جاتے رہے۔ محمد شعیب ہو یا ایم احمد، حفیظ شیخ ہو یا کوئی اور، ایسے لوگوں کا پاکستان سے جانے کے بعد ٹھکانہ ورلڈ بینک IMF ہی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد آخری آرام گاہ بھی امریکہ میں ہی بنتی ہے۔ ایسے امریکی نامزد کردہ وزرائے خزانہ کی موجودگی میں پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہمیشہ ایک کٹ پتلی کی حیثیت سے ان کے ہاتھ میں ناشتا رہا۔ وہ جیسا چاہتے اسے چلاتے اور جس طرح کی مالیاتی پالیسی چاہتے اس ملک پر نافذ کرواتے۔
लेकिन स्टेट बैंक को इन मंसूबों की तकमील के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार कभी नहीं किया गया। स्टेट बैंक की आज़ादी और खुद मुख्तारी ही सूदी मईशत की मेराज हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल अमरीकी खजाना और फेडरल रिजर्व दोनों का एक मुजरिमाना गठजोड़ है, जो अमरीकी सियासत और इंतजामिया को 12 फेडरल रिजर्व बैंकों का गुलाम और दस्ते नगर बनाता है। अमरीकी खजाने में हुकूमती आमदन जमा होती है और फिर बजट के मुताबिक खर्च होती है, लेकिन फेडरल रिजर्व दरअसल अमरीकी सूदखोर बैंकारों का एक कंसोर्शियम है जो सरमाए को कंट्रोल कर सकता है। ये इदारा अमरीकी सदर को भी जवाबदेह नहीं है। इसका कुल्ली इख्तियार 12 बड़े बैंकों से लिए गए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास है। इसका बुनियादी काम और इख्तियार ये है कि ये अमरीका में सरमाए की तरसील को कंट्रोल करता है, इफराद की शरह का तायुन करता है और उसे बहाल रखने के साथ साथ मुल्क में रोजगार के मौके को मुस्तहकम रखता है। अमरीका में ये इदारा 1913 में कायम किया गया था। इसके कयाम के पीछे ये दलील दी गई थी कि लातादाद कारोबारी अफराद छोटे छोटे से बैंक बनाकर मुल्क की सरमाए को अपने कब्जे में लेते हैं और यूं वो अमरीका के मुआशी निज़ाम को अपनी मर्जी से किसी भी वक्त तबाह कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ 12 बड़े बैंकों के हाथ में ही ये इख्तियार होना चाहिए कि वो फेडरल रिजर्व के जरिए शरह सूद मुतय्यन करें, इफरात ज़र को अपनी मर्जी से किसी सतह तक बहाल रखें और मुल्क में अशियाए सर्फ की कीमतों का तायुन करने के साथ साथ रोजगार के मौके पैदा करने के लिए पॉलिसियां बनाएं। यही वजह है कि मौजूदा अमरीकी मईशत सूदी बैंकारी निज़ाम के शिकंजे में इस बुरी तरह फंस चुकी है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी निकल नहीं पाएगी। इसकी वजह यह है कि इन बैंकारों ने अमरीका को 21,000 अरब डॉलर का मकरूज कर रखा है। किस कदर खौफनाक सूरत हाल है कि अमरीका की सालाना जीडीपी भी यानी तमाम अमरीकियों की कुल मेहनत, कमाई और पैदावार मिलकर सालाना 21,000 अरब डॉलर है। मईशतदान ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर सूदी शिकंजा ऐसे ही जारी रहा तो 2050 में अमरीका पर उसकी जीडीपी से 2 गुना ज्यादा कर्जा होगा, यानी 42,000 अरब डॉलर। इस आलमी ताकत और वसाइल से मालामाल मुल्क अमरीका के हर शहरी पर 70,917 डॉलर फीकस कर्ज हैं। इसका मतलब यह है कि अमरीका का हर शहरी उन 12 बैंकों का बदतरीन सूदी गुलामी में मुकम्मल तौर पर जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान का स्टेट बैंक अभी तक अमरीकी रिजर्व जैसी आज़ादी और खुद मुख्तारी से बहुत दूर था। उसकी लातादाद वजूहात में एक ये भी थी कि पाकिस्तान के हुक्मरान किसी न किसी हद तक अपने इख्तियारात पर किसी की कदगन को बर्दाश्त नहीं करते थे। दूसरी वजह यह थी कि ये बैंक बरतानवी मीरास पर उस्तवार किया गया था, इसलिए गोरे ने इस बैंक को भी आज़ाद नहीं बल्कि ताजे बरतानिया का महकूम रखा हुआ था। यही वजह है कि जब पहले 10 सालों में 2 ब्यूरोक्रेट मलिक गुलाम मोहम्मद और चौधरी मोहम्मद अली वज़राए खजाना रहे तो स्टेट बैंक भी हुकूमती इशारों पर नाचता रहा। लेकिन इसकी नीम खुद मुख्तारी की बुनियाद अयूब खान दौर में मोहम्मद शुएब ने रखी और अब इमरान खान साहिब की रियासत मदीना की काबीना ने, जो स्टेट बैंक लॉ 1956 में तरमीमी बिल 2021 मंजूर किया है। उसके बाद पाकिस्तान की सूदी मईशत आलमी सूदी मालियाती निज़ाम और आलमी शिकंजे में जकड़ने का मिशन मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान की हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, अशराफिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान की असेंबली भी बराह रास्त स्टेट बैंक और बिलवास्ता तौर पर बैंकों के रहमो करम पर हो जाएगी। इस कानून के तहत पाकिस्तान का स्टेट बैंक एक ऐसा इदारा बन जाएगा जो रियासत पाकिस्तान को भी जवाबदेह नहीं होगा। उसके जिम्मे वही काम होंगे जो अमरीकी फेडरल रिजर्व के जिम्मे होते हैं, यानी कीमतों को कंट्रोल करना, इफरात ज़र की सतह मुकर्रर करना। इस बैंक के हवाले से हुकूमत को किसी किस्म का कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा कि वो किसी इज्तिमाई आफत, मुसीबत, परेशानी, बीमारी और कहत जैसी सूरत हाल में स्टेट बैंक से कर्ज लेकर उस सूरत हाल से निमट सके। पाकिस्तानी स्टेट बैंक अमरीकी फेडरल रिजर्व की तरह अपने ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जवाबदेह होगा। यही लोग बैंक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की पॉलिसियां मुरतब करेंगे, स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी और कारोबारी नुकसानात और नफ़े के पैमाने बनाएंगे। स्टेट बैंक खुद ही अपना बजट बनाएगा और मंजूर करेगा। अपना अंदरूनी और बैरूनी ऑडिट, सालाना रिपोर्टें, यहाँ तक के मातहत बैंकों और हुकूमत के ऑडिट की पॉलिसीज भी ये बैंक खुद बनाएगा। बैंक हुकूमत या किसी हुकूमती मातहत इदारे को ना कर्जा देगा और ना ही उनमें कोई सरमायाकारी करेगा, जबकि इस वक्त जो कर्ज पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा है उसे स्टेट बैंक खुद अपनी मर्जी की कानून साजी के जरिए बैंकों को वापस करेगा। स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा किसी भी किस्म की सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स वगैरह को बराह रास्त नहीं खरीदेगा, यहाँ तक कि हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम किसी भी इदारे के बॉन्ड्स भी नहीं खरीदेगा।
جبکہ وہ حکومت کی ان سیکیورٹیز یا بانڈز وغیرہ کو بالواسطہ خرید سکے گا۔ سب سے خطرناک یہ اختیار ہے کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کے کسی فرد یا ادارے کی کسی بھی قسم کی فائنینشیل انفارمیشن کو دنیا میں کسی بھی ملک یا ادارے کو دے سکے گا۔ بینک کے کسی معمولی سے آفیسر کو بھی نہ صدر پاکستان پوچھ سکتا ہے اور نہ ہی وزیر اعظم۔ ان کے خلاف عدالتوں میں نہیں جایا جا سکے گا۔ پہلی دفعہ کسی قانون میں نام لے کر یہ کہا گیا ہے کہ نیب اور ایف آئی اے بھی اسٹیٹ بینک کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ سودی معیشت کا یہ اژدہا اپنے تمام تر شکنجے کے ساتھ پاکستان کو نگلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ قائد اعظم کے خوابوں کی اس قدر زہرناک تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔ ختم شد۔